الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ سورہ نور کی یہ تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے سورہ نور کی شروع کی دو آیتوں کی تفسیر کی گئی۔ اس دو آیتوں میں ہم نے ایک حکم کی تفصیل وضاحت کے ساتھ معلوم کر لی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کی کیا سزا مقرر کی۔ ابھی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حکم کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ سنیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرک، زنا کرنے والا مرد وہ نکاح نہیں کرتا ہے مگر زنا کرنے والی عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے۔ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، و زنا کرنے والی عورت کہ اس سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر صرف زنا کرنے والا مرد یا شرک کرنے والا مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حرام قرار دیا ہے ایمان والوں پر۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم بیان کیا ہے جو زنا سے ہی متعلق ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، لیکن بہت آسان جو تفسیر بیان کی ہے وہ بیان القرآن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی شرعی حکم بیان نہیں کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اخلاقی بات کو بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ میں معارف القرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کو پڑھ کر میں سنانا چاہتا ہوں۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ آیت کا شروع حصہ کوئی حکم شرعی نہیں بلکہ ایک عام مشاہدہ اور تجربہ کا بیان ہے، جس میں زنا کا فعل خبیث ہونا بتایا گیا ہے کہ زنا یہ بہت فعل ایسا برا فعل ہے کہ اس سے بدترین دوسرا کوئی فعل نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے، غور سے سنیں، یہ بہت ہی بہترین بات اور بہترین وضاحت کی ہے۔ میں نے کہا میں اپنے الفاظ میں کروں اس سے بہتر ہے کہ یہی الفاظ بہت بہتر ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زنا ایک اخلاقی زہر ہے۔ اس کے زہریلے اثرات سے انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس کا جو ایک مزاج ہوتا ہے اخلاق والا، جو اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہی بگڑ جاتا ہے۔ اسے بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی، بلکہ برائی اور خباثت ہی مرغوب ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے اس کے نزدیک۔ حلال حرام کی بحث نہیں رہتی ہے، پھر وہ حلال اور حرام نہیں دیکھتا ہے۔ اور جو عورت اس کو پسند آتی ہے اس کا اصلی مقصود اس سے زنا کرنا اور اس کو زنا کاری پر راضی کرنا ہوتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ بھئی اس سے میں بد فعلی کر دو، بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ اگر زنا کے ارادے میں ناکام ہو جاوے تو مجبوری سے نکاح پر راضی ہوتا ہے۔ وہ نکاح پر راضی بھی ہوتا ہے تو کیوں راضی ہوتا ہے؟ وہ نکاح کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نفسانی اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ راضی ہوتا ہے۔ اسی کو کہا جو یا الزانی لا ینکح، کہ زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کرتا ہے مگر جو اس کے مزاج کی زنا کرنے والی عورت مل گئی تو اسی سے وہ نکاح کرتا ہے، کیونکہ اس کا اخلاقی مزاج جو ہے وہ زنا کے نتیجے میں بگڑ جاتا ہے۔ اسی کو یہاں پر بیان کیا، اگر زنا کے ارادے میں ناکام ہو جاوے تو مجبوری سے نکاح پر راضی ہوتا ہے مگر نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتا، کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہے کہ آدمی عفیف ہو کر رہے، پاک دامن ہو کر رہے اور اولاد صالح پیدا کرے،
اور اس کے لیے بیوی کے حقوق نفقہ وغیرہ کا ہمیشہ کے لیے پابند ہو جائے، یہ ایسے شخص کو وبال معلوم ہوتے ہیں۔ جو ایسا مرد ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، اس کو یہ سب چیزیں بہت بری معلوم ہوتی ہیں، اور چونکہ ایسے شخص کو دراصل نکاح سے کوئی غرض ہی نہیں، اس لیے اس کی رغبت صرف مسلمان عورتوں ہی کی طرف نہیں بلکہ مشرک عورتوں کی طرف بھی ہوتی ہے، اور مشرک عورت اگر اپنے مذہب کی وجہ سے یا کسی برادری کی رسم کی وجہ سے نکاح کی شرط لگا لے تو مجبوراً وہ اس سے نکاح پر بھی تیار ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بحث ہی نہیں ہے کہ نکاح حلال ہے یا نہیں۔ یعنی وہ اتنا بد اخلاق بن جاتا ہے کہ اگر یہ نفسانی خواہشات پورا کرنے کا موقع اگر مشرک عورت سے بھی مل جاوے تو وہ اس کو بھی کر گزرتا ہے، چاہے پھر اس کے لیے اس کو حرام نکاح بھی کرنا پڑے، اس لیے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے کرنا بھی پڑے تو وہ کرتا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھو تو سمجھ میں آئے گی بات کہ زنا کرنے والا نکاح نہیں کرتا ہے، مگر زنا کرنے والی عورت سے یا پھر مشرکہ عورت سے، یہی حال جو ہوتا ہے زنا کرنے والی عورت سے ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے آگے بیان کیا کہ جو بھی زنا کرنے والی بدکار عورت ہوتی ہے اس کو ایسا ہی مرد پسند کرتا ہے جو خود بدکار ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی شریف الطبع اور اچھا انسان جو ہوتا ہے ایسی بدکار عورت کو کبھی پسند کرتا نہیں، یا ایسی عورت کو کوئی مشرک ہی پسند کر سکتا ہے، کوئی نیک اور ایمان والا ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے دوسرا جملہ استعمال کیا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زنا کرنے والی عورت کہ اس سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر زنا کرنے والا مرد یا پھر مشرک مرد۔ یہ اس آیت میں کوئی شرعی حکم بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس آیت میں ایک اخلاقی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں پر حرام کیا ہے۔ اب اس کی تفسیر ہم سمجھے۔ وَحُرِّمَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کا یہ کام حرام کیا ہے ایمان والوں پر۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ سے مراد ہے نکاح۔ نکاح اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کیا ہے ایمان والوں پر، کن کے ساتھ؟ زنا کرنے والی عورتوں کے ساتھ اور مشرک عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ بات تو سمجھ میں ہم سب کو آ گئی کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کرنا تو حرام ہے، لیکن ایمان والی اگر کوئی عورت ہے لیکن وہ بدکار ہے، اگر کوئی مرد اس سے نکاح کرے گا تو یہ نکاح کرنا گناہ ہے لیکن نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اس لیے نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ جو کام کیا ہے وہ حرام ہے۔ تو یہاں پر جو حرمت سے مراد جو کام کہ نکاح کرنا زنا کرنے والی عورت سے حرام ہے، تو کیا حرام ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو گناہ ہوگا۔ اب دیکھو اس کی تفسیر کو میں اور صاف انداز میں بیان کروں، شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے، دیکھو سمجھدار لوگ ہیں اس لیے ہم اس کو غور سے سنیں۔ یہ میں نے شروع سے بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ نور میں پورے احکام کی آیتیں آ رہی ہیں۔ حرام جتنی بھی چیزیں اس کی دو قسمیں، ایک حرام ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے دنیا میں باطل قرار دیا جاتا ہے، ایک حرام ایسا ہے کہ وہ عمل کرنے کے نتیجے میں گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور دنیا میں بھی وہ باطل ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی اثر دنیا میں ظاہر ہوتا نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی مرد کسی مشرک عورت سے نکاح کرے، نکاح کر بھی لیا تو ایک تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں نکاح چاہے کر بھی لے تب بھی نکاح ہوگا نہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس کی بیوی ہے، بلکہ اگر اس کے بعد اگر وہ اس کے ساتھ ملے گا تو اس کو زنا ہی قرار دیا جائے گا، تو دنیا میں اس کا کوئی اثر ثابت نہیں ہوا۔ ایک حرام ہوتا ہے جس عمل کے نتیجے میں گناہ کبیرہ تو ہوگا اور وہ عمل باطل بھی ہوگا، لیکن اس باطل عمل کے دنیا میں کچھ اثر ضرور رہتے ہیں۔ جیسے یہ زانی عورت کی مثال، کوئی اگر زانی عورت سے نکاح کرے گا تو گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور یہ باطل بھی ہے، لیکن اس کے اثر دنیا میں ظاہر ہوں گے،
یعنی اس کے نتیجے میں مرد کو اس کے نفقے کی ذمہ داری عائد کی جائے گی، اور اس کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اسی باپ سے ثابت ہوگا۔ تو حرام کی چونکہ دو قسمیں ہیں، تو یہاں پر حرم ذالک کے اندر دونوں حرام کی قسمیں مراد ہے کہ مشرک سے حرام جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور زنا کرنے والی عورت سے حرام کا تعلق ایسا ہے کہ اس کے دنیا میں تو اثر ظاہر ہوں گے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ مستحق سزا ہوگی۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زنا کرنے والوں کی بد اخلاقی کو بیان فرما دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ دو حکم ہوئے۔ اس پہلے رکوع میں، سورہ نور کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 حکموں کو بیان کیا ہے۔ پہلے میں نے بیان کر دیا زنا کی سزا کے متعلق، پھر یہ دوسرا حکم تھا جو اخلاق کے مزاج کے مطابق تھا، اب یہ تیسرا حکم اللہ تبارک تعالیٰ آگے کی آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اور وہ مرد جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، ثم لم یأتوا، پھر وہ لوگ 4 گواہ نہیں لا سکتے یا نہ لاوے، فجلدوہم، تو تم ان کو 80 جلدہ 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کے لیے کبھی بھی شہادت کو قبول مت کرو، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لے وَأَصْلَحُوا، اور معافی مانگ لے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرا حکم بیان کیا ہے، جس حکم کا نام ہے حد قذف۔ تہمت کی سزا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ اب یہاں پر ہم نے پہلے حکم میں سنا کہ زنا کی سزا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی سزا قرار دیا ہے، اسی بنیاد پر اس کی سزا، اس کا گناہ بھی بڑا ہے، اس کی سزا بھی بڑی ہے کہ بھئی اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دو، پتھروں کے ذریعے سے اس کو ختم کر دو، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو جیسے اس کی سزا سنگین ہے، اس کے لیے ثبوت کے لیے جو شریعت نے چیزیں رکھی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کہ ایسے ہی کسی پر کوئی بھی آدمی زنا کی تہمت نہیں لگا سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی مرد پر، کسی بھی عورت پر زنا کی اگر تہمت لگائی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 عینی گواہ موجود کرے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ فعل دیکھا ہو، اور ایسا دیکھا ہو جیسے سرما دانی ہوتی ہے اس میں جیسے سلائی ڈالتے ہیں، ویسی حالت میں ان 4 آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہو، تبھی جا کر اس مرد یا اس عورت پر زنا کی حد جاری ہوگی۔ اگر اس میں کسی بھی چیز کی کمی ہوئی، گواہ 3 ہے یا تو اس طریقے سے نہیں دیکھا ہے اور کسی نے کہہ دیا، تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان تمام لوگوں کو امیر جو ہوگا وہ 80 کوڑے لگائے گا۔ فَجْلِدُوهُمْ 80۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں ایمان والوں کی عزت کی کیا قدر ہے، کہ صرف کوئی بھی آ جاوے اور کسی بھی ایمان والے پر تہمت لگا کر چلا جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حد قذف کی یہ شرطیں بیان کی۔ اب تہمت لگانے والے کو شریعت کیا سزا دیتی ہے؟ 2 چیزیں، ایک تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، دوسرا اس آدمی کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک سزا ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک سزا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص اس طریقے سے تہمت لگاتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق آدمی، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، لیکن إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر لیں کہ اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ تو معاف فرما دے، وَأَصْلَحُوا، اور جس کے بارے میں اس نے تہمت لگائی تھی اس کے پاس جا کر اس کی معافی بھی، اس سے معافی بھی مانگے، اللہ سے بھی توبہ کرے
جس کے بارے میں اس نے بدزبانی کی اس سے بھی توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ یہ دونوں کرنے کے نتیجے میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، آخرت میں اس بندے کو سزا نہیں دے گا۔ دنیا میں تو سزا ملے گی، 80 کوڑے تو اس کو لگی جانے والی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کے بعد بھی زندگی بھر کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگاوے کیسے اللہ نے اس پر حد جاری کر دی۔ ایک تو جسمانی اس کو سزا دی، 80 کوڑے جسمانی سزا ہے، اور ایک اللہ نے نفسانی سزا دی کہ پوری زندگی اس سزا کو لے کر گھومے گا کہ جب تو کسی مسلمان کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو اب تیری بھی عزت کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اب کسی بھی مسئلے میں تیری گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا ہوئے اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی عزت کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ اگر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تو آخرت میں معاف فرما دے گا، لیکن دنیا کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی شہادت کو پوری زندگی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو سورہ نور میں ایک وہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو لعان کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، لعان، جس کو ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ پڑھیں گے، ابھی وقت کم ہے۔ لعان کس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے بد فعلی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو اب شریعت کا کیا ہوگا، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں شریعت اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم یہ جانیں قرآن میں کتنے مطلب کہ پیاری پیاری باتیں ہیں، ایک ایک آدمی کی اور ایک ایک انسان کی عزت کی اللہ نے کتنی پرواہ کی ہے کہ مطلب کہ کسی بھی معاشرے میں کسی کی عزتیں نہ اچھل جاوے، کسی بھی معاشرے میں برائیاں نہ پھیل جاوے، اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے احکام دیے ہیں، جب ہم جانیں گے تو سمجھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔